اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ صلوات علی محمد وآل محمد اما بعد سورہ مبارکہ عنکبوت آیت نمبر 19 ارشاد پروردگار اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ کیسے خدا خلقت کا آغاز کرتا ہے اور پھر وہی ان کو پلٹا بھی دے گا، یعنی اوریجن اور پھر بالآخر کنکلوژن، یہ سارے کا سارا معاملہ پروردگار عالم کی اسکیم کا ایک حصہ ہے اور اس کے مختلف مظاہر ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ اسی لیے پروردگار کہتا ہے کہ اولم یروا، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا، یعنی کیا نہیں جانا، جو میں نے کل گزارش کی تھی کہ مردہ زمین کا زندہ ہو جانا، بنجر زمین ہے مگر اس کا فرٹائل ہو جانا، اس سے فصلوں کا اگتا ہوا نظر آنا، یہ ہریالی، یہ کھیت کھلیان، یہ سب کے سب پروردگار عالم کی خلقت کے اوپر گواہ ہیں کہ کس طریقے سے پروردگار عالم خلقت کا آغاز کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہی چیز کہ جو بہت خوشنما، بہت خوبصورت، بہت حسین، بہت بیوٹیفل، اس کے اندر بڑا چارم، بڑی اٹریکشن، مگر آپ دیکھتے ہیں کہ پژمردگی کا شکار ہو جاتی ہے، پھر وہ ختم ہو جاتی ہے اور پھر ایک مرتبہ وہ سائیکل ریپیٹ ہوتا ہے۔ تو یہ بار بار ہماری نگاہوں کے سامنے یہ جو مظاہرہ ہو رہا ہے وہ اسی لیے کہ اس آئینے میں انسان اپنے مستقبل کو دیکھ سکے کہ اگر ان کا کوئی اوریجن اور کوئی اینڈ ہے تو اسی طرح سے تمہارا بھی کوئی آغاز ہے اور تمہارا بھی کوئی انجام ہونا ہے، اور وہ انجام ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے اندر تم مٹی میں مل کر ختم ہو جاؤ۔ جس طرح تم مٹی سے فصلوں کو اٹھتے ہوئے دیکھتے ہو اسی طرح تمہیں بھی زمین سے اٹھایا جائے گا۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، یعنی یہ مت سمجھو کہ یہ کیسے ہوگا، یہ پروردگار عالم کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، خاص طور پر میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے گزارش کر رہا ہوں کہ مشرکین مکہ میں سے بہت سے ایسے تھے کہ جو خدا کے ساتھ شرک کرتے تھے، بہت سے ایسے تھے جو کافر تھے، یعنی خدا کو مانتے تھے مگر خدا کو ماننے کے بعد وہ قیامت کا انکار کرتے تھے، یعنی عین ممکن ہے کہ وہ شرک بھی نہ کرتے ہوں، لیکن ان کو یہ ہضم نہیں ہوتا تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قیامت کا میدان ہو اور مرنے والے واپس سے زندہ کر دیے جائیں۔ تو آپ کو اس کو کم سے کم 3 کیٹیگریز کے اندر رکھنا پڑے گا۔ کچھ وہ جو خدا ہی کے منکر تھے، جو خدا ہی کو نہیں مانتے تھے، کچھ وہ تھے کہ جو خدا کو مانتے تھے مگر خدا کے ساتھ شریک قرار دیتے تھے، جو پولیتھیزم کی طرف تھے۔ تیسری کیٹیگری وہ ہے کہ ممکن ہے کہ وہ خدا کو مانتے ہوں، شرک بھی نہ کرتے ہوں، لیکن یہ کہ بہرحال وہ قیامت کے منکر تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جو معاملہ ہے وہ دنیا کا ہے، زمین کا ہے، اس سے آگے کا نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک بال ہے آپ کے ہاتھ میں، آپ نے اس بال کو تھرو کر دیا، تو جب تک وہ بال آپ نے تھرو نہیں کی تھی تب تک وہ بال آپ کے ہاتھ میں تھی، آپ کا کنٹرول تھا، مگر ونس یو تھرو، اس کے بعد یہ بال آپ کے ہاتھ سے نکل گئی۔ تو بالکل ایسا ہی معاملہ گویا انسانوں کے ساتھ خدا کا بھی ہے کہ جب تک اس نے پیدا نہیں کیا تھا تب تک اس کا اختیار تھا، ایک دفعہ اس نے پیدا کر دیا تو پیدا کرنے کے بعد یہ گیند اس کے ہاتھ سے نکل گئی، معاذ اللہ۔ اب اس کے بعد انسان ہے اور یہ دنیا ہے، زیادہ سے زیادہ خدا یہ کر دے گا کہ انسان مر جائے گا تو ختم ہو جائے گا، لیکن یہ کہ بہرحال واپس جی اٹھنا، واپس زندہ کر دینا، یہ ان لوگوں کے لیے قابل ہضم نہیں تھا، اور فلسفیوں نے بھی اس حوالے سے پھر اپنے بڑے اشکالات اس حوالے سے کیے ہیں۔ اس کو اگر آپ پڑھنا چاہیں تو یوں تو قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر پروردگار عالم نے بات کی، یہاں پر بھی کی، مگر جو سورہ یاسین ایک طرح سے ہم سب کو حفظی ہے تقریباً، تو اس کے اختتام پر اگر آپ دیکھیں گے تو پروردگار عالم نے اس بات کو بہت کھول کر بیان کیا ہے کہ ضرب لنا مثلا ونسیٰ خلقہ،
کہ یہ ہمارے لیے مثال بیان کرتا ہے اور اپنی خلقت کو بھول گیا. یعنی ہوا یہی تھا کہ ایک مشرک یا ایک منکر قیامت زمین سے ایک مردہ کی ہڈی کو اٹھا کر لے آیا تھا، اور وہ بالکل گلی سڑی ہڈی تھی، اور وہ پیغمبر اکرم کے سامنے لایا اور اس نے ہاتھوں پہ اس کو رگڑ کر چورا بنا دیا. تو ظاہر ہے کہ وہ ویسے ہی خستہ، تو پاؤڈر بننے میں اس کو کوئی ٹائم تو نہیں لگنا تھا، تو اس نے مسل دیا اور دکھایا کہ یہ دیکھیے یہ ہے برادہ، یہ ہے پاؤڈر، یہ ہے چورا. اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ خدا ان کو واپس زندہ کرے گا. اس کے لیے پروردگار عالم نے سورہ یاسین میں وہاں پر گفتگو کی ہے کہ ضرب لنا مثلا، یہ ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے. ونسی خلقہ، اور اپنی خلقت کو بھول گیا. قال من یحیی العظام وہی رمیم، یہ کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا کہ جب یہ چورا ہو چکی ہیں. رمیم کہتے ہیں چورے کو. من یحیی العظام وہی رمیم، کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ چورا ہو چکی ہیں. قل، ان سے کہیے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کم سے کم اس وقت یہ چورا تو ہے، اسے وہی زندہ کرے گا جس نے اس وقت زندہ کیا تھا جب یہ چورا بھی موجود نہیں تھا. تو جو عدم سے وجود دے سکتا ہے وہ کیا ایک مرتبہ پھر زندگی نہیں دے سکتا؟ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو یہاں پر اب آپ دیکھیں ان ذالک علی اللہ یسیر، کہ یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. قل، اے حبیب ان سے کہیے سیرو فی الارض فانظروا، کہ ذرا زمین پر چل کر دیکھو. یعنی بہت سی نشانیاں تو تمہارے آس پاس تم کو مل جائیں گی، جو ابھی میں نے مثالیں دی. اسی طریقے سے مثلا انڈوں سے چوزے کا نکلنا، تو یہ خود ایک خلقت ہے ہمارے سامنے، بچوں کا پیدا ہونا. مگر اس کے بعد بہت سارے مخلوقات ایسی ہیں کہ جو ایریا اسپیسیفک ہوتی ہیں، ہر جگہ نہیں پائے جاتے. مثلا آپ آسٹریلیا میں چلے جائیں تو کینگروز آپ کو مل جائیں گے، شاید نیوزی لینڈ کی طرف چلے جائیں تو کیویز آپ کو مل جائیں گے. تو کچھ ایسی مخلوقات ہوتی ہیں کہ جن کے اوپر انسان زیادہ غور و فکر کرتا ہے، اس لیے کہ ان کا وجود اس کے لیے ایک نیا وجود ہوتا ہے. تو جب وہ وہاں پر جاتا ہے تو اس کا دل زیادہ مائل ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں بھی ذرا معلوم کیا جائے. تو وہ افراد کے جو خاص طور پر اس کو اپنی ایک فیلڈ بنا چکے ہیں، تو ان کے تو تحقیقات کے یہ بڑے دلچسپ موضوعات ہیں، بڑی انٹرسٹنگ فیلڈز ہیں کہ جس کے اوپر وہ لوگ ریسرچ کرتے ہیں. مختلف کیڑوں کو اٹھا کر لاتے ہیں، اس کے بارے میں وہ غور کرتے ہیں کہ اس کی کیا اوریجن تھی، اس کا کیا آغاز تھا، اور کس طریقے سے یہ پیدا ہوتے ہیں، یہ کیسے ریپروڈیوس ہوتے ہیں. تو واقعی ایک بہت دلچسپ موضوع ہے. پروردگار عالم نے اس کے اوپر دعوت دی ہے کہ کل، اے حبیب ان سے کہیے کہ سیرو فی الارض، کہ ذرا زمین میں گھوم پھر کر دیکھو. فانظروا، اور دیکھو کیف بدأ الخلق، کہ کیسے خدا نے خلقت کا آغاز کیا. ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، وہی وہ ہے کہ جو آخرت میں ایک مرتبہ پھر ان سب کو پیدا کرے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. پروردگار عالم ہر وہ چیز جو ہو سکتی ہے اسے وہ کر سکتا ہے. یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، پھر اس کے بعد جب وہ وہاں پر لے آئے گا اور ایک مرتبہ پھر زندہ کرے گا تو پھر کیا کرے گا کہ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، کہ جس کو چاہے گا تعذیب کرے گا، پنش کرے گا، اور جس کو چاہے گا اس پر رحم کرے گا. یعنی اگر کوئی مجرم ہے اور پروردگار عالم اس کو سزا دینا چاہے تو یقیناً وہ سزا دے گا، اور اگر کوئی ایسا ہے کہ جس کو انعام ملنا چاہیے تو پروردگار کی طرف سے انعام دیا جائے گا. اگر کوئی ایسا مجرم ہے کہ جو اتنے بڑے درجے کا مجرم نہیں ہے تو عین ممکن ہے کہ پروردگار ویسے ہی اس کو درگزر کر کے رحم کے ذریعے سے بخش دے. تو یہ پروردگار عالم حکیم علی الاطلاق، وہ جو حکیم ہے وہ وزڈم رکھتا ہے، تو اس کو معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے. قدرت کی بات کرو تو جیسا ہے کہ وہ کرنا چاہے تو عذاب کر سکتا ہے، وہ کرنا چاہے تو رحم کر سکتا ہے، مگر حکیم ہے تو اپنے حکمت کے ماتحت ان کاموں کو انجام دے گا. وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور اسی کی بارگاہ میں تم منقلب کیے جاؤ گے. ایک تو اس کا مطلب وہی کہا گیا کہ اسی کی بارگاہ میں تم منقلب کیے جاؤ گے، یعنی پلٹا دیے جاؤ گے، کہ یہ دنیا تھی، دنیا سے زمین میں گئے مرنے کے بعد، اور پھر اس کے بعد زمین سے تم کو اٹھایا جائے گا. گویا وہی سورہ یاسین کی پھر آیت ہمارے ذہن میں آ گئی کہ من باسانا من مرقدنا، کہ کس نے ہم کو ہماری خوابگاہوں سے جگا دیا، کس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے بیدار کر دیا. یعنی ہم تو قبروں میں سوئے پڑے تھے تو کس نے ہم کو اٹھا دیا. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا. تو ایک تو یہی مطلب اس کا کہا گیا. ایک دوسرا مطلب بھی اس کا کہا گیا اور وہ بھی بالکل صحیح ہے، وہ ہے منقلب ہونا. یعنی ایک انسان کی کیفیت دنیا میں ہوتی ہے کہ اس کا باطن ہوتا ہے، اس کا ظاہر ہوتا ہے، اور اس کے در سنکرونائزیشن نہیں ہے، یہ ہوموجینیس نہیں ہے. ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں انسان کے باطن میں ہوتی ہیں مگر وہ تمام کی تمام تر چیزیں ظاہر نہیں ہوتی. یعنی اس کو آپ صرف منافقت کو ذہن میں مت لائیے گا، بٹ نیچرل بہت سے دکھ آپ کے دل میں ہوں گے کہ جو ظاہر تو نہیں ہوں گے، بہت سی خوشیاں آپ کے دل میں ہوں گی کہ جن کا آپ ہر جگہ اظہار تو نہیں کریں گے،
تو یقیناً انسان اپنی بہت سی چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہے، مگر ہر ایک کے ساتھ ہر بات نہیں کی جا سکتی۔ جو باپ سے بات کی جا سکتی ہے وہ اولاد سے نہیں کی جا سکتی، جو اولاد سے کی جا سکتی وہ باپ سے نہیں کی جا سکتی، جو بھائیوں سے بات کی جاتی ہے وہ دوستوں سے نہیں کی جاتی، دوستوں سے بات کی جاتی ہے وہ بھائیوں سے نہیں کی جاتی۔ تو ہر بات ہر ایک سے نہیں کی جا سکتی، تو کئی چیزیں انسان کے دل کے اندر رہ جاتی ہیں۔ اب اس کے اندر اگر کوئی سازشی نیچر کا ہے اور واقعاً منافقت رکھنا چاہتا ہے تو وہ کیس بھی ہے کہ اس کے باطن کے اندر کوئی اور عقیدہ ہے، ایکسپریس وہ ایسے کر رہا ہے کہ جیسے اسلام کا بہت بڑا خیر خواہ ہے۔ تو یہ جو کیفیت ہے وہ وہاں پر نہیں رہے گی۔ تو میدان قیامت جو ہے وہاں پر جو اندر ہے اور جو باہر ہے، تو جو اندر والا معاملہ ہے وہی منقلب ہو کر باہر آ گیا۔ اب وہاں پر کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، جو ظاہر ہے وہی باطن ہے، جو باطن ہے وہی ظاہر ہے۔ تو یہ ایک طرح سے مختصراً پروردگار عالم نے قیامت کی منظر کشی کی، ایک قیامت کے امکان پر گفتگو کی اور قیامت کے امکان کے ساتھ قیامت کی منظر کشی۔ وما انتم بمعجزین فی الارض، اور تم زمین میں یا آسمان میں اللہ کے قابو سے باہر نہیں جا سکتے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی تم یہ بات سمجھ لو کہ یہ جو تم کو محدود اختیار دیا گیا ہے اس کی مدت بہت چھوٹی ہے۔ یہ جو فری ول ہے وہ ہے، مگر یہ فری ول بہت ایک محدود وقت کے لیے ہے کہ جو تم کو دی گئی ہے۔ اس کے اندر بھی ایبسولوٹ فری ول نہیں ہے، ایک لمیٹڈ فری ول ہے، ایک محدود اختیار ہے کہ جو تم کو دیا گیا ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ بالآخر اس نے ختم ہونا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ یہ بات کہی کہ جو امتحانی ہال ہوتا ہے نا اس میں 3 گھنٹے کا ایک پرچہ لیا جاتا ہے، تو یہ 3 گھنٹے میں وہ طالب علم اس کا ہاتھ آزاد ہے، وہ جو لکھنا چاہے وہ لکھے، سوال کا جواب لکھے، صحیح لکھے، غلط لکھے، وہ چاہے تو ایگزامینر کا کارٹون بنا دے، کیریکیچر بنا دے، انویجیلیٹر کو گالیاں لکھ دے اس کے اندر، مگر یہ 3 گھنٹے کا ایک محدود ٹائم اس کو ملا ہوا ہے۔ وہ چاہے میک دا موسٹ آف اٹ، اس کا بھرپور فائدہ اٹھاؤ، اپنے نمبر حاصل کرو تاکہ آگے تم کو کامیاب ڈکلیئر کیا جا سکے، اور اگر تم نہیں کرنا چاہتے تو ایٹ دا اینڈ یو ول بی دا لوزر۔ 3 گھنٹے کے اندر تو آپ مذاق اڑا لیجئے، لیکن یہ کہ بعد میں بہرحال وہاں پر بڑا بڑا زیرو لکھا ہوا آ جائے گا۔ یہی معاملہ یہاں پروردگار عالم بیان کر رہا ہے کہ اتنا سمجھ لو کہ ما انتم بمعجزین فی الارض، کہ تم زمین میں خدا کو عاجز نہیں کر سکتے، خدا کو شکست نہیں دے سکتے، خدا کے قابو سے باہر نہیں جا سکتے، نہ فقط زمین میں بلکہ اگر آسمان میں بھی چلے جاؤ، یعنی اس زمانے میں تو آسمان کی پرواز کا کوئی تصور نہیں تھا، نہ ہوائی جہاز تھا، نہ راکٹ، نہ کوئی خلائی اور سورس کے جس کے ذریعے سے انسان وہاں پہنچ جائے، لیکن یہ کہ یہاں پروردگار عالم نے اس کے دائرے کو وسیع کیا کہ تم کہیں پر بھی نکل جاؤ۔ یہ جو سورہ رحمان کے اندر بھی پروردگار عالم نے اس بات کو بیان کیا تھا۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور یہ بھی سمجھ لو بہت اچھی طرح سے کہ اللہ کو چھوڑ کر نہ کوئی تمہیں ولی ملنے والا ہے، نہ کوئی نصیر ملنے والا ہے۔ نہ ولی یعنی جس کے پاس ولایت ہو، نہ نصیر جو نصرت کرنے والا ہو، جو مدد کرنے والا ہو۔ ولی بھی وہی ہے، نصیر بھی وہی ہے۔ اگر کسی کے پاس ولایت ہوگی تو وہ وہی ہوگا کہ جس کو خدا نے منتخب کیا ہے، اس کو تو تم چھوڑے بیٹھے ہو۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے کیس میں دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام یہ خدا کی طرف سے نمائندے ہیں کہ ان سے جڑ جاؤ تو خدا کی ولایت ملے گی، خدا کی نصرت ملے گی، ان کو تو تم نے چھوڑ دیا۔ نوح علیہ السلام کے کیس میں کہا نوح علیہ السلام ولی ہیں، وہ نصیر ہیں، وہ مدد کا، ان کو تو تم نے چھوڑ دیا۔ اور اس زمانے کے اندر کا محمد ولی ہیں، محمد نصیر ہیں، کیونکہ خدا کی طرف سے ولایت ان کے پاس، خدا کی طرف سے نصرت ان کے پاس، خود مولا کائنات کا وہ ولی ہیں۔ اسی لیے پیغمبر اکرم جو لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو یہ اگر آپ دیکھیں تو ترتیب وہی ہے، اللہ مولایا، اللہ میرا مولا، وانا مولا المؤمنین، میں مومنین کا مولا، ومن کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ یعنی اس بات کو اگر آپ قرآن میں بھی تلاش کریں گے تو آئے ولایت وہاں بھی پروردگار نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ تمہارا ولی ہے، وہ رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ مومن ولی ہے کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ تو پھر ان کی ولایت کہاں سے آئی جبکہ پروردگار کے علاوہ کسی اور کی ولایت اور نصرت ہے ہی نہیں؟ تو ولایت خدا کی طرف سے جس کے لیے ہے اس کے لیے ہے۔ وہ بیٹی ہے تو بیٹی کے لیے باپ کی ولایت ہے، دادا کی ولایت ہے، وہ بھی اسی معنی میں کہ ابوت کی وجہ سے یا دادا ہونے کی وجہ سے ایک ولایت کا درجہ اس کو حاصل ہے۔ یہ معاملہ اسی کیس کے اندر، اسی سیناریو کے اندر، اسی سیاق و سباق کے ساتھ سمجھنا ہوگا۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کہ اللہ کو چھوڑ کر نہ کوئی تمہارا ولی ملنے والا ہے تمہیں، اور نہ ہی کوئی نصیر ملنے والا ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا،
اور وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا. یہ تعبیر جو ہے نا یہ خاص طور پر غور طلب ہے. ایک ہوتا ہے کافر بائی ڈیفالٹ اور ایک ہوتا ہے الذین کفروا. انصاف کی بات یہ ہے کہ پہلی مرتبہ اس نقطے کی طرف متوجہ کیا، کم سے کم میں اپنی بات کر رہا ہوں، حضرت آیت اللہ علامہ سید علی نقی صاحب نے، نقن صاحب علی اللہ مقامہ، انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر، اس وقت بھی وہی تفسیر میرے ہاتھ میں فصل الخطاب، تو انہوں نے کسی مقام پر جہاں پر یہ تعبیرات آئی ہیں الذین کفروا، اس میں اس کو ڈفرینشیٹ کیا. انہوں نے کہا ایک ہوتا ہے کافر اور ایک ہے الذین کفروا. وہ جو کافر ہے وہ عین ممکن ہے کہ بائی ڈیفالٹ بھی کافر ہو. نابالغ بچہ ہے، کافر ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوا تو کافر ہے. مثال کے طور پر ایک ایسا شخص ہے جو مستضعف ہے، اس کے لیے تحقیق کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، ہی کانٹ کیری آؤٹ اینی ریسرچ. اس بیچارے کے پاس نہ پڑھا لکھا ہے، نہ کچھ ہے، نہ غور و فکر کی بہت زیادہ کوئی صلاحیت ہے، یہ تو مستضعف ہیں. ممکن ہے کہ ان کو ہم کافر کہہ دیں، لیکن یہ کہ یہ الذین کفروا نہیں ہے. الذین کفروا اس کو کہتے ہیں وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا بائی چوائس. یہ فرعون صفت افراد ہیں، یہ ابو جہل ٹائپ افراد ہیں کہ جنہوں نے بائی چوائس انہوں نے کہا نہیں، اگرچہ ہم کو سمجھ میں بھی آ رہا ہے مگر ہم کو قبول نہیں کرنا ہے، یہ ہمارے شان کے خلاف ہے کہ ہم اسلام قبول کر لیں. یا مثال کے طور پر آپ فرض کیجئے کئی اہل کتاب ایسے ہو سکتے ہیں، اہل کتاب کے حوالے سے آگے اسی سورہ میں پروردگار عالم نے گفتگو بھی کی، مگر ایک شخص ہے وہ کہے کہ نہیں سمجھ میں تو آ رہا ہے کہ رسول ہے، مگر ذرا سوچو تو صحیح کہ اب تک میں اپنی قوم کے اندر ایک مذہبی رہنما کے طور پر معروف اور مشہور ہوں، اور اگر میں اس حق اور حقیقت کو قبول کر لیتا ہوں تو میری حیثیت کیا ہو گئی کہ سیدھا میں استاد سے طالب علم بن جاؤں گا. یعنی اب میں یہ مان لوں کہ ایک نیا دین ہے اور اس نئے دین کے سیکھنے کے لیے یہ تمام افراد جو پہلے سے سیکھے ہوئے ہیں، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، ان سب کو مجھے اپنا سینئر ماننا پڑے گا. تو واٹ ول بی مائی اسٹیٹس؟ برادران عزیز، شاید آپ یقین کریں یا نہ کریں، یقین جانیے گا کہ وزارت عظمیٰ کی کرسی میں شاید وہ مزہ نہیں ہے کہ جو منبر میں مزہ ہے. یاد رکھیے گا، اگر مذہبی پیشوا دنیا دار ہو جائے پھر تو اس کے بعد جو نقصان ہو وہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ایک بھیڑیا بھیڑوں کے غلے میں وہ نقصان نہیں کر سکتا کہ جو ایک دنیا دار صاحب علم بظاہر روحانی پیشوا قوم کا نقصان کر سکتا. اس لیے بہت سینسٹیو یہ معاملات ہیں. تو یہاں جو پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ الذین کفروا، یعنی وہ کہ جنہوں نے کفر کو اختیار کیا. یہ وضاحت اس لیے میں نے کی کہ فوراً سامنے سے سوال آنا چاہیے کہ ہو کیسے سکتا ہے کہ ایک وہ شخص ہے کہ جس نے جان لیا، سمجھ لیا، پہچان لیا، پھر بھی وہ کفر کو اختیار کرے. ابلیس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جانتے بوجھتے کفر اختیار کیا. یہ ابلیسیت ہے، یہ شیطانت ہے کہ اگر ایک شخص، ایک وجود، اسے معلوم ہے یہ آدم ہے، خدا نے اس کو خلیفہ بنایا ہے، یہ حکم دیا ہے، تو اس میں کون سی چیز ہے کہ جو ابلیس کے لیے مجمل ہے، مبہم ہے؟ ایمبیگوٹی کہاں پر ہے؟ کون سی چیز ویگ ہے؟ کچھ بھی مجمل نہیں ہے. مگر یہ جو مورلٹی کا کرائسس ہے، یہ جو اخلاقیات کا فساد ہے، یہ تو انسان کو کہاں پہنچا سکتا ہے؟ جو پروردگار کہتا ہے کہ ابا، اس نے انکار کیا، واستکبرا، تکبر کا مظاہرہ کیا. تو یہ ایروگنس لیڈس ٹو ویئر؟ ڈینائل آف دا ریئلٹی. وہ حقیقت کو نگیٹ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نو، میں اس کو قبول نہیں کروں گا ورنہ میرا اسٹیٹس کیا ہوگا. یہ ایگو کے ایشوز ہیں کہ جس کی وجہ سے بڑے بڑے کام خراب ہوتے ہیں. پروردگار عالم فرماتا ہے والذین کفروا بآیات اللہ، کہ وہ کہ جنہوں نے کفر کو اختیار کیا. کس چیز کا انکار کیا انہوں نے؟ بآیات اللہ، اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا. جانتے بوجھتے اللہ کی نشانیوں کا کفر کیا. ولقائہ، اور اللہ کی ملاقات کا انکار کیا. اولئک، یہ وہ لوگ ہیں کہ یئسوا من رحمتی، یہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں. اس لیے کہ یہ وہ پرائز پے کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ رحمت ان کو ملے. کہ دیر از نو فری لنچ، لنچ فری میں نہیں ملے گا. اس لنچ کو کہ جس کو ہم کہیں کہ رحمت کا دسترخوان، اسے حاصل کرنے کے لیے اپنے ایگو کو تو قربان کرنا پڑے گا، اس کے لیے سرنڈر تو کرنا پڑے گا، سبمٹ تو کرنا پڑے گا. الاسلام هو التسلیم، اسلام نام ہے سر تسلیم خم کرنے کا. کہ اسلام کے میدان میں آنے کا مطلب یہ ہے، اس دائرے میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کہے کہ میں خدا کی بارگاہ میں گیو ان کرتا ہوں، سبمٹ کرتا ہوں. پروردگار فرماتا ہے اولئک، پھر یہ لوگ وہ ہیں کہ یئسوا من رحمتی، کہ میری رحمت سے یہ مایوس ہو چکے ہیں. واولئک لہم عذاب علیم،
اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر پروردگار عالم کی طرف سے کون سی بخشش، کیسی بخشش؟ یہ کہ جنہوں نے کفر کو اس طرح سے اختیار کیا۔ فما کانا جواب قوم، یہاں سے پروردگار نے پھر لنک کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ، یہ تبصرہ تھا درمیان میں۔ فما کانا جواب قوم ہی، تو ان کی قوم کا جواب نہیں تھا مگر یہ الا ان قالوا اقتلوہ او حرقوہ، کہ یا اس کو قتل کر دو یا اس کو جلا دو۔ اب ظاہر ہے کہ عام طور پر جو آگ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلایا گیا تھا اس کو نار نمرود کہا جاتا ہے، مگر علامہ سید علی نقی صاحب نے بھی یہاں پر تبصرہ کیا کہ قرآن مجید میں اس کو ایک شخص کی طرف منسوب نہیں کیا گیا، پوری قوم کی طرف منسوب کیا گیا۔ یعنی محسوس یہ ہوتا ہے کہ ایک پنچایتی فیصلہ ہے کہ باقاعدہ بورڈ بیٹھ رہا ہے، باقاعدہ ڈسکشن ہو رہا ہے، پھر ایک فارمولہ طے کیا جا رہا ہے کہ واٹ از یور اوپینین، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو کسی نے کہا کہ بس ویسے ہی اس کو قتل کر دو، کسی نے کہا کہ نہیں اس کو آگ میں جلاؤ۔ یعنی ویسے ہی اگر قتل کر دیا تو نمونہ عبرت نہیں بنے گا، اس کو ایک نمونہ عبرت بناؤ۔ تو نمونہ عبرت بنانے کے لیے کیا کیا جائے کہ آگ جلائی جائے، آگ کے اندر اس کو پھینکا جائے، تو پھینکنے کے لیے پھر منجنیق بنائی جائے، منجنیق کے اندر اس کو ڈالا جائے، پھر اس کے ذریعے سے اس کو تھرو کیا جائے اور پھر بالآخر وہ وہاں پر جا کر جل جائے۔ تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ پروردگار عالم نے اس کو سورہ انبیاء میں اور زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے، لیکن یہاں پر بھی اس کا اشارہ آیا کہ پروردگار فرماتا ہے فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، کہ خدا نے ان کو نجات دی آگ سے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام جب جا رہے تھے، ان کو پھینکا جا رہا تھا آگ کی طرف، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے توکل کی ایک عجیب معراج ہے کہ خدا کے اوپر بھروسہ ہے کہ جس کے کہنے پر یہ سارا کام کیا تھا اسی کے اوپر پورا بھروسہ ہے۔ تو ایک طمانینت ہے، ایک سیٹسفیکشن ہے کہ جو ان کے چہرے پر تھا۔ اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہی والی بات کہ بالآخر پروردگار عالم کی نشانیاں جو ظاہر ہوتی ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، آگ گل گلزار بن گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور صرف جو چیز جلی ہے وہ کیا ہے؟ وہ رسی کے جس سے جناب ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ باندھے گئے تھے۔ واقعاً جس کو آپ کہیں گے کہ معجزہ، بالکل معجزہ، مگر اس سے پہلے اتنی داستان ہے آزمائش کی۔ نوٹ کرنے والی بات یہ جو میں نے بار بار آپ سے کہا تھا کہ کیس اسٹڈی کیس اسٹڈی کیس اسٹڈی، تو کیس اسٹڈی ہے کہ ایک لمبی آزمائش، اور اس آزمائش کے دوران توکل، صبر، استقامت، شکر پروردگار، پیغام کا بھی دینا، سب کچھ۔ قوم نہیں مانتی کوئی بات نہیں، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دیس از دا کانسیکوینسز، فیس کریں۔ اور فیس کرنے کے بعد دو میں سے ایک بات ہوگی، یا شہادت ہو جائے گی بسم اللہ، اگر نہیں ہوتی پروردگار اور کام ابھی لینا چاہتا ہے تو وہ اس طریقے سے کوئی نہ کوئی معجزہ ظاہر کر کے اس کو بچا دے گا، یہ ہو یا وہ ہو۔ ایک بندہ مومن کا مزاج یہ ہے کہ وہ اس کے لیے آمادہ اور تیار رہے گا۔ تو یہاں پروردگار عالم نے کہا فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، کہ اللہ نے ان کو نجات عطا کی آگ سے۔ یہ بابل کا واقعہ ہے، یعنی عراق کا۔ اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنی فیملی کے ساتھ، لوط علیہ السلام کے ساتھ، جس کا بھی ذکر آتا ہے کہ وہ تو ان کے بھتیجے یا بھانجے تھے، دونوں اقوال ملتے ہیں، اور اپنے باقی جو کلوز فیملی ممبرز ہیں ان کے ساتھ پھر وہ موو کر گئے۔ یعنی یہاں جو ہدایت کرنی تھی، امر بالمعروف کرنا تھا، وہ کر لیا، اور پروردگار عالم کی طرف سے ٹاسک یہ ہے کہ اب موو کر جاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام پھر وہاں سے موو کر گئے شام کی جانب، جو انبیاء کی سرزمین ہے اس طرف وہ چلے گئے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی ایک تو وہ شخص ہے جو ایمان ہی نہیں رکھتا، تو وہ یہ مانے گا ہی کیوں کہ ابراہیم علیہ السلام نام کی کوئی شخصیت بھی تھی؟ یہ تو اس کے لیے ہے کہ جو اب ایمان رکھتا ہے تو وہ اس بات کو سمجھے کہ آزمائش پروردگار عالم کی ایک دائمی سنت ہے، یہ پروردگار عالم کا طریقہ ہے، دنیا میں تمہیں بھیجا گیا ہے، اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ماضی کے اندر بھی یہ ہو چکا ہے، ابھی بھی ہوگا اور آگے بھی ہوگا، اسی طریقے سے ہوتا رہے گا۔ وقالا، اب ابراہیم علیہ السلام ایک طرح سے اپنی کنکلوڈنگ اسپیچ کر رہے ہیں جس کے بعد ان کو ہجرت کرنی ہے۔ وقالا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، یہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر جن کو قبول کر لیا ہے یہ بت ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو یہ کیا ہیں؟ یہ بتوں کے سوا اور کچھ نہیں ہے جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنا لیا ہے۔ یہاں پر جن کا ذکر کیا جا رہا ہے ایک تو وہی کہ بت جو آئیڈل ورشپنگ تم کر رہے ہو، دوسری چیز جو یہاں پر بیان کی کہ مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، اور یہ بھی تمہاری دنیا داری کی محبتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے تم یہ کر رہے ہو، ورنہ اتنا تو تم کو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ ایک یہ ہے کہ کبھی
کسی لیڈر کو لیڈر ماننے کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ پھر بہت سی اس کی غلط باتوں کو بھی اون کیا جائے. یہ آج تک ہم لوگ دیکھتے ہیں. ایک انسان ہے وہ ریئلٹی سے دور ہونا چاہتا ہے, تو پھر اگر کسی کو بس مان لیا ہے تو مان لیا ہے. یہ معاملہ تو صرف امام معصوم کے ساتھ ہو سکتا ہے, یہ بات یاد رکھیے. امام وہ ہے کہ جو معصوم ہے, خدا کی طرف سے منسوب ہے, وہ کوئی عام عالم نہیں ہے, وہ خدا کا نمائندہ ہے, وہ غلطی نہیں کرے گا, وہ معصوم ہے. وہ 12 امام 14 معصومین پیغمبر اکرم دیگر انبیاء یہ ان کا اسٹیٹس ہے. مگر ان کے علاوہ کہ جتنے بھی افراد ہیں وہ غلطی تو کر سکتے ہیں. تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان ایک ایلوژن میں رہنا چاہتا ہے, ایک آئی واش اس کے آگے آ جاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے اس نے بس مان لیا ہے, یہ ایزیوم کر لیا یہ میرا لیڈر ہے, جگہ بھی کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتا, وچ از ایبسولوٹلی رانگ. آپ ایک نظم جماعت کی وجہ سے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم کو ایک ڈسپلن قائم رکھنا ہے, کئی مرتبہ خاموش رہتے ہیں, لیکن یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ انسان غلط کو غلط نہ سمجھے, صحیح کو صحیح نہ سمجھے. جو معیارات ہیں وہ تو تبدیل نہیں ہونے چاہیے, جو معیار ہے وہ اپنی جگہ پر رہنا چاہیے. جب یہ والا معاملہ یہاں سے شروع ہوتا ہے تو پھر کہاں تک پہنچتا ہے؟ پھر یہ معاملہ دین کے اندر بھی سرایت کر جاتا ہے. پھر اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہے تو یہ بت, مگر چلو اب ٹھیک ہے یار, جب سبھی قبول کر رہے ہیں تو ہم بھی قبول کرتے ہیں, کچھ بولتے نہیں. الذین کفروا کا ایک مصداق یہ بھی ہے کہ وہ کہ جنہوں نے کفر کو بائی چوائس اختیار کیا, تو بائی چوائس کفر کو اختیار کرنے کی ایک اپروچ یہ بھی ہے. یہاں پروردگار عالم نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا. اب ذرا سنیے ہوتا کیا ہے, کئی دفعہ بعض اوقات صحیح بعض اوقات غلط, کوئی ایک ایسا کامن ڈینومینیٹر بن جاتا ہے کہ جو لوگوں کو جوڑ کر رکھتا. صحیح ڈینومینیٹر کی بہت سی مثالیں, بھائی ایک خدا کو ماننے والے سب ایک ہونے چاہیے, ایک رسول کو ماننے والے سب ایک امت ہونے چاہیے, ایک علی کو ماننے والے سب مومن ہونے کے اعتبار سے ایمان کے رشتے میں ان کو مضبوط ہونا چاہیے. یہ صحیح مثالیں. مگر آپ آ جائیے غلط مثالیں, غلط مثالیں بھی بہت ساری. مثلا ایک قبیلہ ہے, اس نے کہا کہ یہ ہمارا بت ہے, ہم اس کی پرستش کریں گے. اس کو اگر کسی نے برا کہا یا اس کے خلاف کسی نے کوشچن کیا تو یہ سارے قبیلے والے مل کر اس کو ڈیفینڈ کریں گے. کامن ڈینومینیٹر تو بنا لیا, ایک بت ہے اس کو کامن ڈینومینیٹر بنا لیا کہ یہ ہمارے درمیان ایک مشترک ویلیو ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس کے لیے مرنے کے لیے بھی تیار ہو رہے ہیں, کٹنے کے لیے بھی تیار ہو رہے ہیں, مٹنے کے لیے بھی تیار ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. وہ مندر ہے تو اس کو آباد رکھنا ہے تو اس کے لیے ڈونیشن بھی دیا جا رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. یہ ہوتا ہے. یہاں پروردگار عالم نے اس کو ہائی لائٹ کیا کہ بہت ساری ایسی سماجی ضروریات بن جاتی ہیں کہ ایک کلب سا بن گیا ہے کہ جس کے اندر ایک بت کو مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی ہے. اب اس کی وجہ سے کیونکہ جڑے ہوئے ہیں تو اب اس کلب کو ڈسٹرب نہیں کرنا ہے. جب ڈسٹرب نہیں کرنا ہے تو بس اس کی پوجا کیے جاؤ, اسی کو خدا مانے جاؤ, خود بھی گمراہ رہو جانتے بوجھتے اور دوسروں کی بھی گمراہی کا ایک انتظام کر دو. یہ بھی ہوتا ہے. یہاں پر پروردگار عالم نے اس کی بات کی. بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں پر اوثان سے مراد خود لیڈر ہیں, یعنی چلتے پھرتے بت, وہ جو خود قبیلے کے بعض افراد جو سردار بن جاتے ہیں اور پھر اپنی سرداری کے زوم میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کبھی غلطی کر ہی نہیں سکتے, تو دے آر نیور ولنگ ٹو ریوزٹ دیئر ڈیسیجنس, ان کو کہا جا رہا ہے. یہ بھی ایک قول مفسرین نے لکھا. آگے دیکھیں کہ ثم یوم القیامہ, پھر اس کے بعد جب قیامت کا دن ہوگا, یکفر بعضکم ببعض, تو یہ جو آج دنیا کے اندر اس طرح سے محبتوں کا دم بھرنے والے ہیں, یہ وہ افراد ہوں گے جو وہاں پر ایک دوسرے کو جھٹلا رہے ہوں گے. تو نے مروا دیا, وہ کہے گا تو نے مروا دیا, کہ تو نے پھنسوا دیا, وہ کہے گا تو نے پھنسوا دیا, کہ میں تیری بات سن کر آیا تھا, کہ میں نے تجھے کان سے پکڑ کر کہا تھا کہ یہ کام کرنا, میں اگر جہنم میں جا رہا تھا تو میرے پیچھے پیچھے تو جہنم میں کیوں آیا. یہ وہ ڈسکشن ہے کہ جس کو یہاں پروردگار بیان کرتا. وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, اور ایک دوسرے کے اوپر لعنت کر رہا ہوگا کہ تجھ پر لعنت, وہ کہے گا تجھ پر لعنت. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو پھر ہمارے علماء نے سمجھایا اور متوجہ کیا کہ آپ اسی سے اندازہ کر لیجئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے باطل پر افراد ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو کامن ڈینومینیٹرز غلط بنائیں, اور غلط بنانے کے بعد ان کی محبتوں میں ایسے گرفتار ہو جائیں کہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ جب یہاں پر باطل پر لعنت نہیں کریں گے تو وہاں باطل پر لعنت کرنی پڑے گی. یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ لعنت کرنا گالی نہیں ہے. اصولی طور پر لعنت کرنا ایک بد دعا ہے. جس طرح سے درود ہے, درود کا مطلب ہے رحمت خدا کو طلب کرنا. لعنت اس کا بالکل اپوزٹ ہے. لعنت کا مطلب ہے جو رحمت خدا ہے وہ تم سے دور رہے, یعنی خدا کا عذاب تم پر نازل ہو. یہ ہے لعنت. یہ کس کے اوپر ہو سکتی ہے؟ اس کے اوپر ہو سکتی ہے کہ جو جانتے بوجھتے کفر کو اختیار کرے, باطل کے راستے کو اختیار کرے.
میں نے بعض مجالس کے اندر گزارش کی تھی، تبرہ اسی کا نام ہے، جس چیز کو آپ تبرہ کہتے ہیں وہ تبرہ یہ ہے، ڈس اون کرنا، کہ یہ ہمارا رول ماڈل نہیں، ہم اس کو اون نہیں کرتے، ہم اس کو اپنے لیے نمونہ عمل نہیں سمجھتے، ہم اس کو اپنے لیے حجت نہیں سمجھتے، ہمارے لیے یہ چیز قابل اتباع نہیں ہے، یہ شخصیت ایسی ہے کہ جس کو ہم فالو نہیں کرتے، اس کو کہتے ہیں اعلان بیزاری، اعلان براءت، تبرہ، اسی کو کہتے ہیں، ہم اس کو ڈس اون کرتے ہیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اس لیے کہ یہ اپنے آپ کو ایک لیڈر کے طور پر پریزنٹ کر رہے ہیں، ہم ان کے اوپر لعنت بھی کرتے ہیں۔ فساد کا خطرہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ نام بنام لے کر اس طریقے سے نہیں کیا جائے گا، لیکن اصولی طور پر اگر آپ غور کریں تو یہ کیا ہے؟ یہ تبرہ ہی تو ہے کہ جس کو قرآن سمجھا رہا ہے کہ وہاں پر ان لوگوں کو ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہنا پڑے گا اور ایک دوسرے کے اوپر لعنت بھی کر رہے ہوں گے۔ مولانا ابوالکلام آزاد، درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ بس یہ آخری بات، مولانا ابوالکلام آزاد کا ایک بہت اچھا آرٹیکل ہے جو مختلف ناموں سے شائع ہوا، ایک کتاب ہے کہ جو شاید انٹرنیٹ پر بھی آپ کو مل جائے، پرانی کتاب ہے، خلافت و امامت، بہت اچھی کتاب، یعنی اس موضوع کے اوپر واقعاً بہت اچھی کتاب، وہ کسی ایک رائٹر کی کتاب نہیں، کئی مصنفین کے کالمز ہیں کہ جن کو اس کے اندر جمع کر دیا گیا۔ They were published initially in 1935 جب نگار میگزین نکلا کرتا تھا، نیاز فتح پوری صاحب اس کے ایڈیٹر ہوتے تھے، بڑا ایک موقر جریدہ ہوتا تھا ان کا، یعنی پارٹیشن سے پہلے سے وہ نکل رہا تھا، 1935 کا مطلب یہ ہوگا کہ بیفور پارٹیشن۔ تو اس کے اندر انہوں نے ایک بحث شروع کی تھی، خلافت و امامت، ایک پنڈت ہرنام کے نام سے خط آیا تھا اور اس کے اندر خلافت اور امامت کے اوپر گفتگو انہوں نے کی تھی۔ پھر اس کے بعد جو اس کے ایڈیٹر ہیں انہوں نے انوائٹ کیا تھا کہ جو بھی اس کے اوپر تبصرہ کرنا چاہے کرے، تو ایک ہوتا ہے نا کہ ایک کالم ایک اخبار میں آیا تو پھر دوسرے اخباروں کے اندر بھی کالمز آنا شروع ہو گئے، تو اس موضوع کے اوپر بھی بہت سو نے بہت کچھ لکھا تھا۔ خود علامہ سید علی نقی صاحب نے بھی مختلف ناموں سے اس کے اندر بڑے آرٹیکلز لکھے اور بڑے مضبوط آرٹیکلز، بہت مضبوط، بہت زبردست۔ تو اسی کے اندر پھر بعد میں ان سب کو یکجا کر کے ایک کتاب کی صورت میں شائع کیا گیا، اس کا نام رکھا گیا خلافت و امامت، اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ واقعاً بہت اچھی کتاب۔ تو اس کتاب کے اندر ایک ضمیمے کے طور پر مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کا ایک آرٹیکل ہے جس کو تولا اور تبرہ کے نام سے شائع کیا گیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد صاحب شیعہ نہیں ہیں، مگر بہرحال صاحب علم، پڑھے لکھے، صاحب مطالعہ، بعض چیزوں کے اندر ان کا ابتکار ہے کہ جس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ مثلا یاجوج اور ماجوج کے بارے میں جو ان کی تحقیقات ہیں، سورہ کہف میں جس کا ذکر آیا ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو مثلا خود تفسیر نمونہ کے اندر ایران میں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے بھی اسی کی طرف اپنا رجحان ظاہر کیا، جیسے کہ یہ بہت غیر معمولی ان کی تحقیق تھی۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد کانگریس کے سیاسی اعتبار سے لیڈر بھی تھے، تو ان کے سیاسی نظریات وہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے مخالف تھے، لیکن یہ کہ بہرحال اس کو تو سائڈ پر رکھیے، میں ان کی علمی حیثیت پر ایک بات کر رہا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ جو آرٹیکل ہے تولا اور تبرہ، تو اس کے اندر انہوں نے ایک بات کہی اور بہت قیمتی بات، اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر توجہ کریں۔ وہ اس میں فرماتے ہیں کہ اگر ہم یہ طے کر لیں کہ بروں کو بھی اچھا کہیں گے تو اچھوں کو کہنے کے لیے ہمارے پاس باقی کیا بچے گا؟ بہت قیمتی جملہ ہے، واقعاً بہت قیمتی جملہ ہے کہ اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہم بروں کو بھی اچھا کہیں گے تو پھر جو اچھے ہیں ان کو کہنے کے لیے ہمارے پاس کون سا لفظ باقی بچے گا؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں میں تھوڑا سا اس کو کھول دیتا ہوں۔ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم یہ طے کر لیں کہ جھوٹوں کو بھی سچا کہیں گے تو سچوں کو کہنے کے لیے ہمارے پاس کون سا لفظ باقی رہے گا؟ اگر ہم یہ طے کر لیں کہ خائن کو بھی امین کہیں گے تو پھر امین کو کہنے کے لیے ہمارے پاس کون سا لفظ باقی بچے گا؟ اگر ہم طے کر لیں کہ فرار کو بھی کرار کہیں تو کرار کو کہنے کے لیے ہمارے پاس کون سا لفظ باقی بچے گا؟ تو انصاف کی بات یہ ہے کہ جو جملہ انہوں نے لکھا ہے وہ بڑا قیمتی جملہ ہے، یہ اصولی بات ہے۔ یہی بات اسی کو مولانا مودودی صاحب نے بھی دوسرے مقام پر کہا کہ ٹھیک ہے، ایک یہ ہے کہ بظاہر ہم لوگ، ظاہر ہے کہ ان کی بات کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ بظاہر ہم لوگ، ظاہر ہے کہ بعض افراد اور احباب ہیں کہ جن کی تعظیم کے حوالے سے مقید ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم معیارات ہی تبدیل کر دیں۔
یعنی آپ ایک طرف کہیں کہ نہیں وہ ڈاکو بھی تھا مگر یہ کہ بہت اچھا بھی تھا، آپ کہیں کہ قاتل بھی تھا مگر وہ بہت اچھا بھی تھا، آپ کہیں وہ راہزن بھی تھا مگر وہ بہت اچھا بھی تھا، یہ مگر وہ بہت اچھا بھی تھا مگر وہ بہت اچھا بھی تھا، تو راہزن ہوتے ہوئے اگر وہ بہت اچھا تھا تو آپ کیا رول ماڈل پریزنٹ کر رہے ہیں اپنے جوانوں کے سامنے کہ راہزن بنو تاکہ اچھے کہلاؤ؟ تو سارے کے سارے افراد ڈر جائیں گے، وہ کہیں گے نہیں نہیں نہیں، ہم اپنے جوانوں کو راہزن نہیں بنانا چاہتے۔ جب آپ راہزن بنانا نہیں چاہتے تو جو راہزن ہیں ان کی راہزنی کو اون بھی نہ کریں۔ جب آپ کسی کو بخیل نہیں بنانا چاہتے تو جنہوں نے بخل کیا ہے ان کے بخل کو اون بھی نہ کریں۔ جب آپ اپنی اولاد کو اور اپنے جوانوں کو بزدل نہیں بنانا چاہتے تو جو میدان سے فرار اختیار کر گئے ان کو ہیرو بنا کر پیش مت کریں۔ یہ اصولی مسئلہ ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ افراد کے جن کا کردار ایسا رہا ہے، یعنی بعض آیات کو پیش کیا جاتا ہے بڑے معصومانہ انداز میں کہ دیکھیے اس آیت کے اندر خدا نے ان کو معاف کر دیا تھا، تو میں نے ایک دفعہ یہ کہا تھا، میں نام کسی کا بھی نہیں لے رہا، میں تو صرف سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ فرض کیجئے کہ آپ کے گھر میں ایک میڈ تھی، اس نے چوری کی، آپ نے معاف بھی کر دیا، اس نے پھر چوری کی، آپ نے سیکنڈ ٹائم بھی معاف کر دیا، تو اب اگر معاف کر بھی دیں گے تو کیا تیسری مرتبہ گھر اس کے حوالے کریں گے؟ آپ اگر معاف بھی کر دیں تو یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی کی دلیل ہے کہ آپ معاف کر رہے ہیں، مگر معاف کرنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اب بھی میں گھر اس کے حوالے کر دوں۔ جب 2 مرتبہ چوری کرنے کے بعد میڈ کو معاف کر کے آپ میڈ کے حوالے گھر نہیں کرتے تو پوری امت کسی ایسے فرار کے حوالے کیسے کر سکتے ہیں؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پروردگار قرآن و اہل بیت سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما، ماہ رمضان سے استفادے کی توفیق عطا فرما، مالک زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔